راجہ محسن صاحب ہمارے نمائندے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے تھوڑی سی کارروائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر آج یہ جو ہیئرنگ ہوئی اس دوران کیا سوال و جواب ہوئے، اور ظاہر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، ماضی کے اندر ناظرین زیادہ دور نہیں ہے، سپریم کورٹ کے چند ایک جو ہے فیصلے آئے ان کو مانا نہیں گیا اس انداز سے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے، پنجاب اور کے پی کے حوالے سے، لیکن اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر آنے والے دن کے اندر ہمیں امید ہے، جس طرح ابھی حسن بھی بتا رہے تھے، ابھی کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ بہت شکریہ محسن، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ایک تو اوور آل ماحول جو فرق ماضی قریب میں جو فیصلے ہوئے ان کو سامنے رکھیں اور آج یہ جو ڈائریکشن دی گئی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت واضح کیا ہے آج ان کی طرف سے یہ کر دیا گیا ہے واضح کہ کوئی ابہام میں نہ رہے، جو تاریخ ہوگی آئے گی، یہ جو ایک میٹنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دوران آج اس کے اوپر تاریخ آ جائے گی، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے اور سب کو عمل درآمد کرنا ہے۔ جی رایا دیکھیں گومن صاحب، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں بھی جب انتظار کیا جا رہا تھا سرٹیفائیڈ کاپیز کا، تو ریمارکس میں یہ کہا کہ یہ ایک عجیب کیس ہے کہ سبھی جو فریقین ہیں وہ خوش ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ کیس ہارنے والا کوئی بھی فریق نہیں ہے، اور عام طور پہ کوئی بھی جب کیس ہوتا ہے تو ایک فریق جو ہے وہ اس فیصلے سے یا اس حکم سے خوش ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اس طرح خوش نہیں ہوتا، لیکن آج اس کیس سے ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ جب سماعت بھی چل رہی تھی، بڑے ایک پلیزنٹ انداز میں سماعت چلی، اور اینڈ تک جو ہے وہ بڑا زبردست انداز میں جب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل کا آغاز کیا، آج جب یہ کیس 11:30 بجے صبح شروع ہوا، تو جب انہوں نے آئین کے آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے کہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، اتنی مدت میں انتخابات آئینی تقاضا ہیں، تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے کہا کہ جی اس بات کے اوپر کسی اور کو کوئی اعتراض ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، تو سب نے کہا کہ نہیں جی الیکشنز ہونے چاہیے، یعنی سب نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد عابد زبیری جو اس کیس میں درخواست گزار ہیں اور اس وقت صدر سپریم کورٹ بار ہیں، انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے بھی اپنے دلائل میں یہ کہا اس حوالے سے کہ جی انتخاب آئینی تقاضا ہے، اس طرح سے ہیں، پھر انہوں نے کچھ ایسے دلائل دینے کی کوشش کی جس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ کیا آپ الیکشن چاہتے ہیں یا آپ آئین کی تشریح چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں یا یہ بینچ ٹوٹ جائے اور انتخابات ایک دفعہ پھر تاخیر کا شکار ہو جائے۔ تو آج اس پوری سماعت میں ہمیں صبح سے ہی جب یہ آغاز ہوا تو ایسی ایک فیلنگ آ گئی تھی کہ آج یہ جو سماعت ہے، ہیئرنگ ہے، یہ فروٹفل ہوگی اور آج یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، اور یہ جو آخری حکم نامہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے انہیں یہ کہا ہے کہ یہ سارا کام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، صدر مملکت نے کرنا ہے، اٹارنی جنرل نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس ملاقات جو اس وقت چل رہی ہے اس کو، اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پھر آ کے یہ بتائیں گے، ہم آپ کو حکم نہیں دے رہے لیکن آپ نے آ کے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کس تاریخ پر جو ہے وہ آپ متفق ہوئے ہیں، آپ وہ 4 تاریخ ہوتی ہے، 11 فروری ہوتی ہے۔ راجہ محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو آج کور کیا تو آپ کو یعنی فریقین کے وکلا کو تو آپ سن چکے ہیں، کیا لگتا ہے کہ جو تاریخ ہے یعنی اب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ ان کی سربراہ میں جو ہے وفد کی وہ کریں گے، سربراہی کریں گے، وہ جا کے ملاقات کریں گے، تو وہ ڈیٹ اس سے پہلے بھی ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی جو 11 فروری ہے یا اس سے 2-4 دن آگے بھی جا سکتی ہے، یا کیا آپ کو لگا، آپ کی فیلنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے پوچھا بھی گیا بینچ کی طرف سے کہ آپ نے 11 فروری ہی کیوں رکھی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 5 دسمبر کو یہ حلقہ بندیوں والا سارا پروسیس جو ہے یہ مکمل ہوگا، اس کے بعد 54 ڈیز تو ایک آئینی وہ تقاضا ہے الیکشن پروگرام کے لیے، وہ جا کے جنوری کے آخر 29 جنوری کو پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلا اتوار ہے وہ 4 فروری کو آتا ہے، دوسرا اتوار ہے 11 فروری کو، وہ چھٹی والا دن اس لیے عام طور پہ الیکشن کمیشن رکھتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ جی محسن صاحب، یہ تو ہمیں بہت واضح لگ رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جس طرح چیف جسٹس صاحب اسرٹیو تھے اور جو ماحول آپ نے بتایا وہ بہت واضح ہے۔ چیف غلام حسین صاحب، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اب چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لائن کے اندر ایوری بڈی از فالوئنگ ان لائن، ہاں، تو چیزیں وی ول موو ٹورڈز ایک جو
الیکشن ہے، ظاہر ملک کا جو سیاسی استحکام ہے الیکشن کی صورت میں ہمارے سامنے آنا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے 11 فروری ہو یا 4 فروری ہو، جب جون سی بھی فروری ہو الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر دنوں کے ادھر ادھر ہونے سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا نا. اب جو ڈیلے ہونی تھی ہو گئی، جو خرابی ہونی تھی ہوگی. اب اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ کے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تاریخ طے ہوگی اس کو کسی صورت ہم فلاؤٹ نہیں کریں. جی وہ جو ختم ہوگی. جی یہ جو لاسٹ لائن ہے ناظرین، پیراگراف جو ہے 5 ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. آج کا جو حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا انگریزی میں، وی ایکسپیکٹ دیٹ the matter of appointing a date for holding general elections shall be settled and this court will be informed tomorrow. This that is 3 نومبر 2023 کے کل ہمیں بتا دیا جائے گا. چلیں وہ جو ہے صدر پاکستان یہی فرما رہے ہیں کہ جی میں نے تو ان کو خط لکھا تھا، یہ قانونی معاملہ ہے، آپ میرے پاس آ جائیں تو ہم معاملہ طے کر لیں، لیکن وہ تشریف نہیں لائے. لیکن آج بھی اجلاس ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اب وہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں. ہاں نہیں، الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ہم پابند نہیں ہیں، بٹ کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو اس لیے ہم جا رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن عدالت عظمیٰ کی جانب سے جب حکم نامہ آ گیا انٹرپریٹیشن جو ہے یہ پھر انہوں نے گیو اپ کر دیا. یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم کا معاملہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے مختلف جو اس کی تشریح نہیں کیا آئینی ماہرین میں اس کی تشریح نہیں کیا عدالت. دیکھیں چیز تو یہ ہے سپریم کورٹ جب حکم دے دیتی ہے تو وہ تشریح ہو جاتی نہیں، اس کی تشریح کے حوالے سے حکم نہیں دیا نا، اس کیس کو یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو ٹچ نہیں کیا. آج چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے یا ان کی تشریح کی طرف جانا ہے، تشریح کی طرف جانا ہے، الیکشن کی طرف جانے کا فیصلہ. مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان کا جو کردار ہے، اگر میں یہ صحیح وہ رول دے دیا انہوں نے رول دے دیا. صدر پاکستان انہوں نے رول دے دیا، مشاورت کا رول دے دیا انہوں نے. بالکل تاریخ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی ہے، رول دے دیا. اچھا اب یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا صدر الیکشن کی ڈیٹ دے. نہیں، اس کے مشاورت کے بعد ڈیٹ دیں گے، آپ لے کر آئیں. کون؟ انہوں نے کہا کنسنسس لے کر آئیں، الیکشن کمیشن کے بھی سائن ہوں گے اور پریزیڈنٹ کے بھی سائن ہوں گے.